على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة قال دعاء حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعه اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك واتبع نصحك واحفظ وصيتك رواه الترمذي۔ حضرت امام ترمذی نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی ہے جسے میں کبھی نہیں چھوڑتا، اور وہ دعا یہ ہے: الہی مجھے تو ایسا کر دے کہ تیرا بہت شکر کروں اور تیرا بہت ذکر کروں اور تیری نصیحت کی پیروی کروں اور تیری وصیت کی حفاظت کروں۔ ایک تھوڑی سی گرامر کے لحاظ سے میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو لفظ اعظم اور اکثر استعمال کیے گئے یہ دو باب میں، ایک باب تفعیل میں ہے، ایک باب افعال میں ہے، لیکن سب سے زیادہ بہتر جو ہے نا جی وہ باب افعال سے اگر ہم اعظم اور اکثر پر اس کا معنی اگر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا، اگر ہم باب افعال سے لیں تو معنی یہ ہوگا کہ اے اللہ تو مجھے بہت ساری نعمتیں عطا فرما، مجھے بہت ساری نعمتیں عطا فرما اور ہر نعمت پر اس کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، نعمتیں بھی دے اور اس پر شکریہ کی توفیق بھی دے۔ اور یا اللہ صرف شکریہ اس طرح نہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، نہیں، قولی بھی شکر ہے، زبان سے قولی بھی اور عملی بھی شکر کی توفیق عطا فرما، یعنی لسانی، جنانی، ارکانی، میری زبان پر بھی تیرا شکر ہو، میری گفتگو میں بھی تیرا شکر ہو۔ آپ اکثر لوگوں سے پوچھیں نا کی حال ہے، چھڈو یار کی حال سنائیے یار، حال ہی کوئی نہیں، کی حال سنائیے یار، پیڑے ہی حال نہیں، مرے پے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا پتا کہ کوئی مقبولیت کی گھڑی ہو اللہ کے، اچھا سارا کچھ دینے کے بعد بھی تو یہ کہتا ہے کوئی حال نہیں، مرے پے ہیں، مکے پے ہیں، نہیں لالے پے ہیں، تو پھر پتر تو ایسے ہی رہے گا۔ اللہ کا ہر حال میں بندہ زبان سے شکر ادا کرے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ زبان میں ہڈی تو نہیں ہے، زبان میں ہڈی نہیں، لیکن یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے، ہڈیاں توڑوا دیتی ہے بندے کی۔ یہی زبان ہمیں تخت پر بھی بٹھا سکتی ہے، یہی زبان ہمیں تختے پہ بھی بٹھا سکتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس حالت، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر، زبان سے شکر ہو۔ دوسرا، جنانی ہو، صرف یہ نہیں، دل میں جذبات بھی ایسے ہوں، قلبی کیفیت بھی ایسی ہو اور باطنی کیفیت بھی ایسی ہو کہ مجھے جو مالک نے عطا فرمایا نا وہ بے مثال ہے، اللہ تیرا شکر ہے، صرف زبان پہ ہی نہیں، زبان اور وہ دیکھو نا جی، ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن یہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تیری زبان پر اقرار ہو، تیرے دل میں اس کی بالکل یقین ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل 100% ٹھیک ہے، تیرا دل گواہی دے، زبان سے شکر کہہ رہے ہیں نا یار۔ ابھی آپ یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے، اگر میں آپ سے کہوں 10 لاکھ روپے دے دو، اپنی دونوں آنکھیں دے دو، 1 کروڑ روپے لے لو، اپنا دل نکال کے مجھے دے دو، کون دے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو میرے رب نے دیا وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، نہ ہماری آنکھوں کی قیمت ہے، نہ ہمارے دل کی قیمت ہے، نہ قوت سماعت کی قیمت ہے، نہ قوت بصارت کی قیمت ہے، نہ قوت گویائی کی قیمت ہے۔ ہر سونے نے جو نعمت دی الحمدللہ، احسان ہے اس کا، کروڑ ہاں مرتبہ احسان، تیرا شکر۔ وہ رزق دے رہا ہے، وہ نوکری دے رہا ہے، وہ کاروبار دے رہا ہے، وہ گاہک دے رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم سڑکوں پر پڑے ہوئے بھکاری نہیں ہیں، ہم سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے وہ جانور اور کتے نہیں ہیں جس کو جو دل چاہے پتھر مارے اور بھگا دے۔
الحمدللہ اللہ نے عزتوں سے نوازا ہوا. الحمد، زبان بھی بولے، دل بھی بولے، ارکان بھی، ارکان اساسی بنیادی عملی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا شکر بندہ کیسے ادا کر سکتا ہے عملی طور پر. میرے پاس اچھے کپڑے، میں نے اچھے کپڑے پہنے، میرے پاس صاف ستھری اچھی پگڑی، میں نے اچھی پگڑی پہنی. مجھے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی میرے جسم پر ان کا اظہار نظر آتا ہے. اگر میرے پاس اتنا تو ہے میں یہ سارا کچھ کر سکتا ہوں، لیکن میرے کپڑے ہوں گندے، بدبودار، پھٹے ہوئے کپڑے، گندے حال، پیڑے ایویں گندا جا رومال ہے، بے ترتیبہ جا بندہ بن کے بہ جائے تو بندہ کی کہے گا یار ہے کتنا غریب آدمی، کتنا غریب آدمی. میں نے اکثر یہ واقعہ سنایا. میں جب دارالافتاء میں تفقہ اپنا یہ فتویٰ نویسی سیکھ رہا تھا، حضور سے تخصص کر رہا تھا، اس دوران مجھے میرے ایک استاد جی نے ایک فقیر دکھایا. استاد صاحب ابھی بھی حیات، انہوں نے ایک فقیر دکھایا جو پلازے کا مالک تھا. مالک پلازے کا تھا، کپڑے گندے، جوتے پھٹے ہوئے، گندا بدبودار جسم، ایسا لگتا تھا کہ کوئی خاندانی فقیر ہے، خاندانی فقیر ہے، لیکن کروڑ پتی آدمی تھا. اب یہ اللہ کا شکر نہیں ہے کہ تیرے پاس سارا کچھ ہونے کے باوجود تیرے اوپر تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اللہ نے تیرے پر احسان کیا ہوا ہے. یار اتنا آج کے زمانے میں بھی کوئی اتنا غریب ہو سکتا ہے جس کے پاس اچھے پہننے کو کپڑے نہ ہوں، سر سجانے کے لیے پگڑی یا ٹوپی نہ ہو، ہاں جی، یا اس بندے کی جسم سے جو ہے نا جی اتنا تو کم از کم ہونا چاہیے بدبو نہ آئے. خوشبو نہیں آتی تو نہ آئے، کم از کم بدبو تو نہ آئے. اتنا بھی کوئی غریب ہو سکتا ہے؟ اتنا تو کوئی نہیں. لیکن بس لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے. پھر یا اللہ میں تیرا ذکر کر، ایسے کرنے کا حق ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے جب بہت زیادہ ہوتا ہے نا جی اللہ کی رحمتوں کا نزول، وہ وقت ہوتا ہے جمعۃ المبارک کا. جمعۃ المبارک میں، جمعۃ المبارک کی نماز کے دوران اللہ کے فضل اور اس کی رحمتوں کی برسات خوب ہو رہی ہے. خلقت خدا اکٹھی ہوتی ہے، سارے مل کے ذکر الہی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اللہ سے سوال کرتے ہیں. لیکن اس دوران میں نے محروموں کو دیکھا ہے سلام پھرتے ہی اٹھ کے آؤ گئے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. او نہیں یار، کیا ہو گیا، تمہارے پاس ٹائم نہیں، تمہاری کیا اوقات. میرے رب نے تمہارے لیے یہ پسند ہی نہیں فرمایا کہ چار بندے اٹھ کے کہیں یا اللہ ہمیں مغفرت دے دے، اور سارے کہیں جی آمین، اور تو ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن کی مغفرت کر دی جائے. ہم کہیں گے اللہ ہمیں رزق دے دے، سارے مل کے کہیں آمین، تو آمین والے بھی شامل ہو گئے، مانگنے والا بھی شامل ہو گیا. لیکن اللہ چاہتا ہے تو نہ شامل ہو، چل نکل 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 یہاں سے، نکل میرے گھر سے. اور آپ دیکھ لیں ابھی جمعہ شریف آنے والا ہے نا، نوٹ کریے، سلام پھرے گا دنیا دوڑ جائے گی. ذکر کے دوران جس وقت دعا شروع ہوگی، دعا شروع ہونے سے پہلے آدھی مسجد خالی ہو جاتی، لوگ دعا میں شامل نہیں ہوتے. اگر دعا شروع بھی ہو جائے تو جوتیوں والی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن دعا میں شامل نہیں ہوں گے. ان کی کیا اوقات ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں آ کے اس کی رحمت کا حقدار بن جائے؟ نہیں، میرا رب چاہتا ہی نہیں. جب رب چاہتا ہے نا کسی کی خیر ہو جائے، بھلائی ہو جائے، اس پر میں رحم کر دوں، کرم کر دوں، بخشش کر دوں، اس کو اپنے گھر بھیجتا جا، نماز پڑھ کے آ، جا دعا کر کے آ. یہ سبب بنانے ہیں نا جی، جو سبب نہیں ہوتے. پھر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اے پاک پروردگار عالم مجھے خیر خواہی اور وصیت عطا فرما. یعنی ہر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے قبلہ کہ میں ایک چیز مانگ رہا ہوں، یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، لیکن میرا رب چاہتا ہے نہیں، اس کو یہ نہیں دینی، کیونکہ اس کو یہ دے دی تو اس کے لیے خطرناک ہے، پریشانی کا سبب ہے، تکلیف میں آ جائے گا، تو اس کو اس کا الٹرنیٹ دینا ہے. تو یا اللہ جب میں وہ چیز مانگوں جو میرے حق میں بہتر نہیں، تو کرم کر دینا، اس کا مجھے نعم البدل عطا فرما دینا. بعض مرتبہ بندہ دعائیں کرتا ہے قبول ہی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ تیرے حق میں وہ چیز بہتر نہیں. دوسری وجہ یہ ہے تیرے لیے اللہ آخرت میں ذخیرہ کر رہا ہے کہ اب تو ٹھہر جا، تجھے انعام بھی تو دینا ہے نا، تجھے انعام دینا ہے کل حشر میں.
جنت میں تجھے انعام دوں گا، زیادہ سارا لے لینا، ابھی تھوڑا جمع ہو لینے دے۔ کمیٹیاں ڈالتے ہیں، تھوڑے 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 دیتے رہتے ہیں، لیکن جب کمیٹی نکلتی کتنی خوشی ہوتی۔ انشورنس لیتے ہیں، 20 سال انتظار کرنے کے بعد جب وہ پیسے ملتے ہیں تو کتنی خوشی ہو جاتی ہے۔ بلا تشبیہ میرا رب بھی اسی طرح تمہارا نیکی جمع کرتا ہے، دعائیں جمع کرتا ہے، لیکن جب قیامت والے دن اس کا اجر دے گا، اللہ آہا، بندہ خود کہے گا واہ واہ واہ۔ آج کل کے دور میں انج کہہ لو جنہوں 50 کروڑ روپے مل جائے وہ تو پٹھیاں چھاڑا مارے گا، تو کل قیامت والے دن جس کو نیکیوں کا ڈھیر مل جائے گا وہ پٹھیاں چھاڑا مارے گا کہ واہ 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 میرے مالک، آہا یہ ہونے بات۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔